الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تسليما. ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. صدور محفل اور بانی حضرات سامعین السلام علیکم. جناب چودھری محمد عبداللطیف صاحب سندھی دے اہتمام نال دوسری مرتبہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حاضری دا موقع ملیا ہے. دعا ہے رب العالمین جل جلالہ اساں تمام دوستان محفل دے فیوز و برکات کو مستفید فرماوے اور جو خطا ساڈے کول ہوئی یا ہوے گی اللہ تعالی اپنے پاک حبیب دا صدقہ اس کو معاف فرماوے. رضان گرامی کیونکہ محفل میلاد ہے میں اج جناب کے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرانا. اللہ تبارک و تعالی شرع صدر بخشے، نفس اور شیطان کے فتنے کو محفوظ فرماوے، زبان دل دماغ نگاہ خطا تو محفوظ فرماوے. دوستو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنو آخر
محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مبارک اور پیدائش تو قبل پیدائش تو بعد قریب قریب اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات واقعات ظاہر فرمائے انہاں نو بیان کرنا کہ میلاد نبی پھر سمجھ لو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش مبارک پیدائش تو قبل اور پیدائش مبارک تو بعد قریب قریب جو واقعات معجزات اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے انہاں دے بیان کرنے نو میلاد النبی آکھیا جاتا ہے۔ تو میں جناب دے سامنے وہی واقعات معجزات بیان کراں گا جڑے رب العالمین نے اس وقت ظاہر فرمائے کیونکہ مرضی حق تعالی بھی تے یہ ہوئی ہے کہ او شان اللہ سونے نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنی عبادت لئی تے عبادت تو مراد اتنے معرفت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے یار فرماؤندے نے آئے ليعرفون، میں اپنی معرفت لئی پیدا فرمایا ہے، لیکن معرفت عبادت تو بغیر حاصل نہیں ہوندی، اس واسطے معرفت کی تھان سے عبادت کا لفظ ذکر فرمایا ہے تاکہ پتہ چل جاوے رب سونے دی معرفت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے آپ مولا دی عبادت کی مصروف رکھنا پینا ہے۔ عبادت کا کی مطلب ہوتا ہے؟ عبادت کا معنی ہوتا ہے ایسا کام کرنا جہی نال مولا راضی ہو جائے۔ عبادت کا کی معنی ہے ایسا کام کرنا جہد نال رب راضی ہو جائے۔ رب دا راضی ہونا تے چھپیا ہے نا، کی پتہ رب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہڑے کاماں نال ہوتا ہے کہڑے نال نہیں ہوتا۔ اس واسطے رب دے راضی ہون نو ڈھونڈنا جڑا ہے نا، رب دی رضا ڈھونڈنی یہ اپنے من کرت مسلوئی دین نال نہیں ڈھونڈی جا سکتی۔ یہ تے صرف پتہ لگے گا رب کیڑیاں گلاں نال راضی ہوتا ہے، اس لیے پتہ لگے گا جہڑیاں گلاں مصطفیٰ کریم فرماؤ گے، کیونکہ انہاں ہی رب نو ویکھیا ہے تے انہاں ہی رب سونے تو سنیا ہے، پوچھا ہے، دسیا سانو کہ رب انہاں گلاں وچ راضی جے۔ معلوم ہویا رب دی عبادت ایویں من گھرت طریقے نال صرف اسی طریقے نال ہوے گی جڑا رب دے پاک محبوب نے دسیا ہے۔ معرفت کا نظام، عرفانی نظام اللہ دے ولیاں تو بغیر نہیں رہ سکتا۔ رب سونے دی معرفت اس کائنات کے اندر رہے گی، اللہ دے ولیاں دے دم نال ہی رہنی ہے۔ ٹھیک پیچ ساڈے وانگو ڈھلے ہوئے پھر مسلمانوں کے پیچ بھی کافی ڈھلے ہوئے۔ تو جناب یہ معرفت کا نظام جڑا ہے نا یہ اللہ دے ولیاں دے دم نال، کیوں؟ رب دی معرفت سب تو پہلا رب دے پاک محبوب حاصل فرمائی، حضور نے انبیاء نو دتی، انبیاء دا سلسلہ بند ہویا تے اپنے خلیفیاں نو دتی جنہاں نو حضور دے صحابہ کہا۔ صحابہ نے اگوں خلیفے بنائے، خلیفیاں در خلیفیاں، خلیفیاں در خلیفیاں۔ معرفت خدا دا نظام جڑا ہے نا وہ صرف سینہ بسینہ ہی منتقل ہوتا ہے، یہ کتاباں وچ بھی نہیں حاصل ہوتا، تے نہ مسجد بناؤ کوئی شے نال معرفت رب سونے دی ادو ہی حاصل ہوتی ہے
جدو کامل دے سینے نال سینہ جڑ جائے. کیوں کہ ابتدان رب سونے نے معرفت رکھی مصطفیٰ دے سینے سے، اس مبارک سینے تو سینے ہی حاصل کی ہے. اسی واسطے کملی والے نے فرمایا نقش بندیاں دی کتاباں دے مطابق روایت کیا پیش کرنا، ما سب اللہ فی صدری شیئا الا وسببتہ فی صدر ابی بکر. رب سونے نے میرے سینے چ پایا ہے، میں ابو بکر دے سینے چ پلٹ دیتا ہے. یا رسول اور معراج دی رات سرکار واپس آئے، فرمایا مینو اللہ دی طرف معرفت دی چادر عطا ہوئی ہے. ابو بکر عرض کیتی مینو ملے، حضرت فاروق اعظم عرض کیتی مینو ملے، حضرت عثمان عرض کیتی مینو ملے. مولا علی چپ بیٹھے. سرکار نے فرمایا مینو علی واسطے حکم ہویا ہے یہ نکوانی. اس راز کی سی کوئی غلط فہمی پیدا ہوئے گی تے دین تو میں کڈدا چلا جاواں. حکمت یہ سی صدیق اکبر امام اور ولی سی، یعنی خلیفہ اور ولی. فاروق اعظم خلیفہ اور ولی، حضرت عثمان خلیفہ اور ولی، مولا علی مشکل کشا خلیفہ اور ولی. ہوں اگے علی دے گھرانے وچوں خلافت مکنی سی، ظاہری سلطنت علی دے گھر تے پھر نہیں سی آنی. رب نے پھر ایک اور نظام جڑا ہے ولیاں والا بنایا ہے نا، باطنی بادشاہی والا. یہ پھر علی پاک نو عطا ہویا کہ لے پھر سونیا قیامت تیکر ولی تو ہی بنانے نہیں، شاہیاں انہیں سوال لیا. خلافت منہاج نبوت کے مطابق پچھلے کر گئے، لیکن ہون قیامت تیکر جن ولی بنن گے مولا علی سرکار نے ہی بنا. یعنی انج سمجھو کہ شاہ علی سرکار نو ظاہری نظام خلافت کی بجائے باطنی نظام خلافت ہمیشہ واسطے عطا کر دیتا جائے. اسی واسطے بزرگ فرماؤندے نے کہ ہر زمانے میں 1.25 لاکھ ولی ہوتا ہے کہ نہ، ہر دور دے اندر 1.25 لاکھ ولی. نبیاں دی تعداد بھی 1.25 لاکھ، صحابہ دی تعداد بھی 1.25 لاکھ، ولیاں دی تعداد بھی 1.25 لاکھ. 24 گھنٹے دے اندر جڑے بندیاں نوں ساہ ہوندے نے انہاں ساواں دی تعداد بھی 1.25 لاکھ. معلوم ہویا جڑا تیرا ساڈا ساہ پہ چلتا ہے نا، یہ خود ساہ ہی ولیاں دی اس گنتی دا محتاج ہے. وہ ساہ پہ دستے نے کہ اصل جان کائنات دی وہی ولی نے جنہ دی تعداد مولا نے 1.25 لاکھ رکھی ہر دور دے. انہاں 1.25 لاکھ ولی دے اوتے جڑا ایک کتب ہوتا ہے نا جنہوں غوث الاغیات آکھدے نے، کتب الاقطاب آکھدے نے، وڈا کتب آکھدے نے، جدا ڈیرا ہوندا ہے کعبہ شریف حرم پاک دے وچ، وہ ہمیشہ سید ہوتا ہے، ہمیشہ اولاد علی پاک ہوئے گا، سیدہ پاک دی اولاد مبارک ہوئے گا، جڑا کتب ہوئے گا تاکہ نظام خلافت باطنی جڑا ہے یہ مولا علی سرکار دی ہی وراثت رہے. یہ معرفت دا نظام جڑا ہے یہ بھی ولیاں تو بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ، معرفت لین واسطے نفس کشی ضروری، نفس نو مارنا ضروری. نفس دا مارنا بغیر فقیر دی نظر تو نہیں مر سکتا. لکھ کتاباں پڑھ لے بندہ، کوئی کائنات ایس کھبے پاسے خواہشات نفسانی دا مرکز، نفس نو مارن واسطے کوئی چھری کینچی نہیں بنی جڑی اس بے ایمان نو مارے.
یہ مرد ہے تے صرف اللہ دے ولی کامل دی نگاہ والی چھری نال ذبح ہوندا سلطان باہو فرماؤندے نے اللہ پڑھو پڑھا حافظ ہویو نہ گیا حجابوں پردہ لکھ ہزار کتاب پڑھیا پر ظالم نفسی نہ مردہ پر ظالم طالب ہویو زردہ باج فقیرہ ایک کسے نہیں ماریا باج فقیرہ ایک کسے نہیں ماریا یارا ظالم چوری اندر دا کلندر لاہوری اقبال فرماؤندا ہے کلندر لاہوری فرماؤندا ہے کیمیا پیدا کند مشتغلے بوسا زن بر آستان کاملے اقبال فرماؤندا ہے جی مسلمانوں اس مٹھ مٹی دے وچوں کیمیا بنانا چاہنا ہے جڑی تانبے نو لگ کے سونا بنا چڑھتی تو پھر کسے کامل دے آستانے دے بوسے لے پھر دولت نصیب ہو گئی اقبال دی جڑی گل ہے نا وہ خبر نہیں نظر ہے ہاں عارف باللہ سی حلیہ ہور سی باطن کچھ ہور سی حلیہ اج دے حلیہ وگاڑن والی قوم نو سناون واسطے انہیں بنایا سی جس قوم دے حلیے بگڑے پھرتے ہیں اس قوم نو اس نے سنانا سی انہوں ڈر سی میرے ایڈے موتی نے قیمتی راتاں نو رو رو کے حاصل کیتے نے مولا دی بارگاہ وچوں جی داڑھی رکھ لی تو قوم دے اگے ضائع ہو جان گے نہ آخنا ہے مولوی سی پتا کی مولویاں کی پتا کی ہوتا اس آخر لو پھر پترو شکل تاری اپناواں گا گل مستفا بھی کرا تائیوں تے آخر میں آنا انہوں کے کول تو وہ چنگا یہ چنگا جڑے داڑھی رکھن تے آخر پترا جے مقام لینا ہی نا تے جا چوکھا سارا پڑھ کے دنیا دار کو جا اقبال آتا ہے نہیں پترا کچھ لینا ہی تو فقیراں تے بوئے پیا اقبال فرماتا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں معرفت الہیہ کا نظام ایک کائنات کی جان ہے دوسرا نظام ہے روحانی گل سمجھنا روحانی نظام روحانی دا مطلب ہے دینی نظام
کہڑا دینی نظام، یہ بھی ولیاں تو بغیر نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ میرے شیخ فرماندے نے عوام وہ کامیاب ہوتی ہے جڑی حاکم دے یعنی اپنے بادشاہ دے آکھے لگے۔ بادشاہ وہ کامیاب ہوتا ہے جڑا عالماں دے آکھے لگے، عالم وہ کامیاب ہوتے ہیں جڑے فقیراں دے آکھے لگے۔ روحانی نظام گل سمجھنا یہ رابطہ سمجھنا۔ فرمایا عوام وہ کامیاب ہوتی ہے جی حاکم دے آکھے لگے، حاکم وہ کامیاب ہوتے ہیں جڑے عالماں دے آکھے لگن، عالم وہ کامیاب ہوتے ہیں جڑے فقیراں دے آکھے لگن، تے فقیر وہ ہوتے ہیں جڑے مصطفیٰ دے آکھے لگن۔ یہ گل کی ہے میں نہ سنہری موتیاں دی لڑی پر ہوئی ہے ایویں نہیں نا۔ حضرت مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماؤندے نے جس بندے نو ویکھو دنیا چھڈ کے تے مولا نال لا کے بیٹھے، دنیا اس گھر کو نہیں، ہر ویلے ایک کوئی گل زبان تے اس رب رسول دی فکر دی۔ فرمایا اندر نیڑے ہو کے بیٹھا کرو، مولا وہ دل سے حکمت دیا گلاں اتارتا ہے۔ یہ روحانی نظام دین دا گل سمجھو، کائنات دی اصلاح صرف روحانی نظام نہ ہوتی، کائنات دی اصلاح روحانی نظام دینی نظام تو بغیر ہوتی ہی نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ جو مصطفیٰ دا طریقہ ہے، مصطفیٰ دی شریعت مطہرہ ہے، جدوں دنیا اندے تے چلے گی تے کائنات پوری چمن ہو جائے گی۔ یہ روحانی نظام ہے، اس تو بغیر یہ بھی ولیاں نال ہی چلتا ہے۔ دین اللہ دے ولیاں تو بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اللہ دے ولیاں حضرت شیخ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے، فرمایا میں 25 سال علم دین پڑھیا ہے، 25 سال اللہ دے ولیاں دی صحبت بیٹھا وا تا مینوں علم دین سمجھ آیا۔ فرمایا میں دنیا کائنات دے اندر دو ہی کام اوکھے ویکھے نے، ایک علم نو سمجھنا، دوجا علم دے اوپر عمل کرنا۔ دو ہی کام فرمایا اوکھے لگے، ولیاں تو بغیر سمجھ آوندا۔ کلندر اقبال فرماتا ہے دیم جو اندر کو کب اے بے خبر، علم و حکمت در کو کب دی از نظر۔ فرماتے نے چلیا کتاباں میں دین نہ لب، تو نہ تلاش کر، ہے کتاباں میں لیکن تو نہ تلاش کر۔ کدو سمندر ہر بندہ موتی لے آتا ہے؟ غواص غوثہ جان جڑے ہوتے ہیں انہوں نے سمندر چ موتی ملتے ہیں، بہتے تو جان ہی کھڑا ہوتے ہیں بچارے۔ ایویں تو نہیں آخیا صراط الذین انعمت علیہم، یا مولا رستہ انہوں کا تھی جنہ تے تو انعام فرمایا۔ دوجے مقام دے اقبال فرماؤندے نے صحبت علم کتابی خوش ترستی، صحبت مردان حر آدم گرستی۔ اقبال فرماتا ہے کوئی اللہ کے ولیاں دی صحبت جیڑی ہے نا یہ کتابی علم نالوں چنگی نہیں۔ کوئی حضور کیوں فرمایا رب دے آزاد بندے جڑے ہوندے نا، رب دے آزاد بندے انہاں دی صحبت تے بندے نو آدم گر انسان نو آدمی بنا چھڈدی ہے کہ صحبت بناؤندی۔ مینوں قسم وعدہ اللہ شریف دی پورے قرآن حدیث کا نچوڑ بھی پیش کیا کرنا تے اپنا تجربہ بھی پوری کائنات کا پیش کرنا۔ سارے زمانے دے علم پڑھ کے ولی دی صحبت نہ ملے،
وہ گمراہ ہو جاتا ہے. چٹا ان پڑھ ہوے تے ولی دے جوڑیاں وچ بیٹھ جاوے خدا دی قسم رب اونوں ہدایت دے. میں پکی گل کر میں مفتی گمراہ ویکھن شیخ الحدیث گمراہ ویکھن ٹوئے ٹبے پھسے پے تے چٹے ان پڑھ جنہ جا کے اپنے آپ کسے ولی کامل دے سپرد کیتا ہے نا رب سونے نے انہوں راہ دے اسی واسطے وہ منہ چی عجیب گل میں بھی تو مولوی میرے کو بھی تو ڈھیر لگیا کتاباں لیکن جو کتاباں پڑھی کھڑا نا وہ صحیح تمہیں دس دینا چاہیے لکانا تو نہیں چاہیے. میں ایک شہ جاننا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف فرماؤں نے فرمایا وارث وہ ہوتا ہے جہدے کول وراثت کا ہر حصہ ہوئے. نبی جتنا گزرے نے انہوں دی وراثت دا ایک حصہ علم ظاہری ہے ایک حصہ علم باطنی ہے. فرمایا نبیاں دا وارث وہ بندہ نہیں جہدے کول کلا ظاہری علم ہوئے تے باطنی علم نہ ہوئے. فرمایا وارث وہ ہے جہدے کول نبی دی وراثت دا ظاہری حصہ بھی ہوئے تے باطنی حصہ بھی. اللہ دے نبی پیغمبر جن ہوندے نے اور رب دے بندے ہوندے نے کسے زمانے دے بندے اور نبیاں دے وارث بھی جڑے ہون گے وہ صرف بندے اپنے مولا دے ہون گے. انہاں دے دل تے انہاں دے جسم دے حکم کسے غیر دا نہیں چلنا صرف اپنے مولا دا ہی حکم چلنا. ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندے خدا بل یا بندے زمانہ. روحانی نظام دین دا یہ بھی ولیاں دے دم قدم نال ہی رہے گا. تیسرا نظام حیاتیاتی دنیا دا موجود رہنا دنیا دا تہاڈا ساڈا آسمان زمین دا قائم رہنا یہ تیسرا نظام ہے. یہ بھی صرف اللہ دے ولیاں دے دم قدم نال. خدا دی قسم جدوں ولیاں دا سلسلہ بند ہو جانا ہے اس لیے قیامت آ جانی جے. اس لیے آسمان بھی نہیں رہنا نہ زمین رہ سکتی جے نہ پانی رہ سکن گے. کائنات دی ہر شے مک جانی ہے. مولا کائنات دے جلوے جدوں جنہ چر رہن گے اس دنیا دے اندر مولا دے جلوے اللہ دے ولیاں دی شکل تینوں ٹردے پھردے نظر آؤ گے. جنہ چر ولی رہن گے انہ چر. اور اس موضوع دے اوتے میں حوالے پیش کرا 26 حدیثاں نے میں اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کٹنے کیا دنیا صرف اللہ دے ولیاں نال اور اج تو نہیں بابے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک انہاں موجود رہنا انہاں ولیاں نے. اور ایک گل یاد رکھنا رب دے بندے سارے نے اللہ نے بنایا پر رب دا کوئی کوئی بنتا ہے. رب سارے دے قریب ہے پر رب دے قریب کوئی نصیبہ والا ہی ہوتا ہے انہوں ہی ولی آخر. گل سمجھنا میری اللہ سونے دے ولی
یہ کسی مدرسے وچوں تیار نہیں ہو پائے. یہ رب بنا ہے جی مدرسے نہ تو جنگل چ بنا چلی دنیا جیڑی اس کوشش لگی یہ نظام ختم ہوئے یار. فقیر جڑے رب دی سچی گل کرتے ہیں یہ مک جان کدھر گل پر انہوں نے پتا کو نہیں جلے کوئی دنیا میں یہو جہا پتھر نہیں جی بنیا جڑا یہاں اگے ڈکا مار لو. کلندر اقبال فرماؤں ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں ارے بنتی ہے بیاباں میں یہی ہر ایک زمانے میں ہوائے دشت و شعیب ہو شبانیے شبرو. اقبال کہتا ہے اللہ نال ہم کلام ہونا طریقہ راز ہوائے دشت جنگل و صحرا دی ہوا ہوئے تنہائی کی ہوئے تنہائی. ایویں تو نہیں نا 25 سال کا اس پاک میرا نے جنگل گزار چلے. اس مخلوق تو تعلق کٹیندہ ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرمایا تعلق ہے جا بس تو بے حاصلی تعلق ہے جا بس تو بے حاصلی چپے بند ہاں بکسلی واسلی. فرماتے ہیں آج وہ تعلق ہے نا لوکاں نال تعلق یہ میرا پردہ ہے مولا تے بندے دے درمیان جدو یہ کٹ جانا پہنچ جانا تو یہ تعلق اس لیے نقصان دینا ہے جنہ چیر پہلا ایک کٹیچے نہ رب ملے تے جدو مل جائے پھر پاویں وچ وسدا رہو پھر جن مرضی تعلق جڑن ادھر ہوں جڑ جو گیا ہے وہ رسا ہی ایڈا موٹا ہے وہ کٹ کون سکتا. بزرگ فرما دیں نا سلطان باہو کا شیر تو میں نہیں پڑھتا تھکیا پیا. انہیں فرمایا پاک پلیت نہ ہوتے ہرگز تو نے رلے سہ پلیتی. میں مثال دینا ہوں گندے نالے لاہور والے سارے کٹھے کر کے تو سمندر سٹ دو کون فرق پینا میری گل سمجھی کہ ایک نالا کٹھا کر کے ٹیوب ویل دے کھال پا دو تو پلیت ہو جائے وہ نہیں برداشت کر سکتا. اللہ کا ولی جب مر کے بن جا رب نال جڑ جاتا ہے نا وہ دل اس لیے سمندر ہی بن جاتا. اس کائنات رہ کے کائنات کی محل وہ دل سے اثر انداز نہیں ہوتی لیکن پہلا جوڑنا پڑتا ہے. یہ نظام تیجا حیاتیاتی زندگی دا نظام یہ بھی اللہ دے ولیاں نال جی بیلیو رب دے پیاریاں نال جی. زندگی دا نظام تے انہاں نال ہی دنیا دا قائم ہے لیکن وہ کیسے عجیب مخلوق ہوتے ہیں کہ دنیا انہاں نال قائم ہے تے وہ دنیا تو دور دور ہی رہتے ہیں. لباس انہوں دا سادہ کھانا انہوں دا عجیب جی بیٹھنا انہوں دا عجیب پانا انہوں دا عجیب. خدا دی قسم اللہ دا ولی جنہیں کھا پی لینا جائے اس ساڈے واسطے نہیں تو اٹھ جائے نظر ہی نہ آئے. شیخ عبد الوہاب شاہرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 4 دن دمشق دے مینارے تے بہ کے اللہ اللہ شروع کر دیتی تے کھانا پینا دیتا چھٹ. فرمایا میں اللہ کردا سا تے اللہ دے نام لین والی میں کئی فٹ زمین توتا اٹھ جاتا سبحان اللہ. پھر میں بڑی مشکل نال لیٹا ہونا
تے تھوڑا جا کھا لینا تے پھر زمین تے رہنا، جے کھانا چھڈنا تے چل اتنے. روح ہوئی تو روح شاہی اڈن والی، یہ ہوئی تو وجہ روح جسم تو نکلے تو کدھر جاتی ہے؟ ہٹا جاتی ہے کتا جاتی اینج پہ جاتی ہوتی ہے، کوئی ڈک سکتا ہوں اس معلوم ہوا اصل پنجر تو یہ کھڑا نا جڑا ڈکی کھڑا. قربان جاواں خواجہ غلام فرید فرماؤندا ہے ہوں عشق دے ملک دے میری اساں، ہوں عشق دے ملک دے میری اساں، پوشاک ہے سو سب لیری اساں، ایک ستل کھٹڑی نکھ ویا نیو لائم کارل سکھ ویا پہ پلڑے ڈوڑے دکھ ویا. ارے کیسے دکھ نے جڑے اللہ کے پیارے نے سکھ نال بھی چنگے لگتے. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کتاب، فرمایا جب ولی اللہ کا اٹھ کے نا رات میں اللہ اللہ کرتا ہے، سارے زمانے نو عیاشیاں وچ وہ لذت نہیں ملتی جڑی فقیر نو رات نو اللہ اللہ کرن نال ملتی. یار آخر لذت ملتی ایویں تے نہیں نا. ایک میں گل کرن لگا ذرا توجہ نال سننا، ایمان نال گل بڑی مزے والی. فلم لگی ہوگی نا، ادھر دیکھو، فلم لگی ہوگی، بندے ٹائم ٹکی ہو کے بیٹھے ہو، نال جا کے دیکھ سرلی پٹاخا چلا دو. یا اس طرح مثال دینے لگا، گل سمجھنا بس چھٹ دینا تقریر، میں بھی تھکیا پیا. کلب ساری رات ڈانس ہوتا ہے، شراب چلتی ہے، جا کے ایک سپ چھڈ دے. ہوں ویکو بوتل کدھر جاتی، کسی کا خونا پاٹنا، کسی کا سر پاٹنا، کسی کی کوئی بلا کوئی پہ جانا ہونا، کوئی پہ جانا ہونا، سارا میلہ ہی چٹ کے اندر مک جانا ایکو سپنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پہ پڑھتے ہیں، سپ جھولیے چاہ گیا. آپ نے سری تو پھڑ کے نا قرآن کی آیت پڑھی، ما صابک من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت ہی آنی ہے تے رب سونے دے حکم نال ہی آنی ہے. سب نو پھڑ کے ادھر رکھ دیتا، نماز جاری ہے. امام زین العابدین نماز پہ پڑھتے ہیں، تو چھت ڈگ پئی ہے، نماز جاری ہے، نماز خلل نہیں پیا ہوتا. غلامہ پوچھا حضور کی وجہ سی چھت ڈگ پئی، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا. فرمایا بیلیو مینو خبر ہی نہیں ہوئی چھت گری ہے کہ نہیں گری. معلوم ہوا لذت عشق والی، باطنی والی، روحانیت والی لذت زہری لذتوں نالوں کئی گنا چوکھی ہے. مگر گل نہ کسی نے لذت محسوس ہونے پہلے روح نو صاف کرنا پڑتا، اپنی روحانیت لطیف کرنی پڑتی ہے. جب لطافت پیدا ہو جاوے خدا دی قسم کر کے آنا، ورنہ کی وجہ ہے کسی گولی وکھاوے وہ جنہ مرضی پہلوان ہوئے وہ جان نکل جاتی ہے، کمبن لگ پہ نس جاتا ہے. ہاں جی کی وجہ ہے کہ گولی غازی الدین شہید کے سامنے آوے سینہ تاڑ کے کھلو رہتا. یار ساڈا غازی الدین شہید نہیں سی، اپنا مولانا اکرم رضوی شہید. مخالفہ کیا نہ سویا گے، کہنے لگا چمڑ دیا پترا گولی مستفا کے نام کی دیکھ فقیر کنڈ تے کھاوے گا، کھول کے نا سینہ آندا اتنے مار نال ہی پڑھیا سو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے
دعا کرو ولیاں دی بہار تے رہنی ہے، مگر اس بہار نال اللہ سانو وابستہ رکھے، کدھر اس درخت تو یہ ساڈیاں ٹہنیاں ٹوٹ نہ جان۔ جیڑی ٹہنی درخت نال لگی ہوئے بہار آ جاندی ہے، پاویں لاکھ خزاں آئی ہو، جیڑی ٹوٹ جاندی ہے مڑ چولہے چ جاندی ہوندی ہے۔ جیڑا جڑیا رہا نا فقیراں ولیاں دے نہ پاکاں دے نال، کسے لے دے تے بہار آ جانی، دشمن لگا تے ہے بھی یہ توڑ ہی لواں، یہ توڑ ہی لواں، یہ توڑ ہی لواں، پر کوئی نہیں، جیڑی ٹہنی مالک نے جوڑنی ہے پاوے سارا زمانہ توڑے انہیں کتنے ٹوٹنا ہے۔ دعا کرو وحدہ لا شریک مولا آستانہ عالیہ دے صدقے سانو اولیاء کرام دے نقش قدم دے چلاوے۔ کیا مسجد میں بلند آواز میں خطاب کرنا جائز ہے یا نہیں جی؟ مسجد خطاب جدو کرو تو چپ کر کے کرو، ہاں بالکل جدو مسجد تقریر ہوئے نا اس لیے بالکل منہ دے مور لا دیتی تو چپ کر کے بیٹھ، ہاں نبی پاک چپ کر کے بیٹھے ہوتے سن، صدقے جانا سوال لکھن والے تو پتہ نہیں کتنے جمیا ہے بھائی بیڑا تیرا تر جائے ادھر لکھنا ہے خطاب کرنا، تو خطاب اچھی آواز نال ہونا اور مچھی چپ کر کے تھوڑا ہونا ہے۔ حضور سرکار بھی تے تقریر فرما ہوتے سن، وہ جڑا آیا اچھی آواز نہ کرو مسجد کے اندر، وہ مطلب ہے دنیاوی کوئی گل نہ کرو، یہو جا شور نہ پاؤ جی اج کل مسیتوں میں شور پیا ہوتا ہے، وہ فلانے آ ٹنگنے آ تیرے کاروبار کا سنا، تیری منجی کا سنا، تیرے بسترے کا سنا، تیری فلانے یہ منجی بسترے تے پیڑیاں کا جڑا گلا باتیں نے یہ مسیتیں جڑی کری دیا یہ بنی ہی ذکر خدا واسطے وے، پاویں اچھی اچھی کرو تو پاویں یا شاریت الجبل حضرت فاروق اعظم اتنے کھلو کے گل کر ماریے یا شاریت الجبل، نحامد شہر کے اندر جنگ لڑنے والے حضرت شاریہ سن لی، لاؤڈ سپیکر میں جماعت کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے۔ یہ مسئلہ اختلافی، جمہور دا قول ہے زیادہ علماء کہ نماز سپیکر نہ ہو، اس واسطے میں بھی اپنی مسجد سپیکر نہیں اج تک چلایا، جنی عوام ہوے مکبر کھلار لے دے، نبی پاک سرکار کی سنت کے مطابق نماز پڑھا لی۔ رہا مسئلہ ہے کچھ نے رکھا بھی جائز ہے، وہ پھر میں یہ کرنا جہے پڑھتے ہیں پہ عوام والے اگے کہڑے باقی فرض پورے کیتی کھڑے نے، باقی ایک بھی پورا کرانا یہاں کو، انہوں نے اپنے حال سے چھڈنا تو خود میں پوری احتیاط کرنا۔ اختلاف کے حکم بھی ہوئی ہے کہ احتیاط والا پاسا جڑا ہے اندر عمل کرنا چاہیے۔ ہوں ایک آدھے نے بھائی نہیں ہوتی تو ایک آدھے نے ہو جاتی، اسی نہیں لاندے تو قیامت نو اپنی تے ہو گئی، دونوں ٹولے آخر گے یہاں کی پکی ہے، میری گل نہیں سمجھی، جہاں سپیکر کی نماز نہیں ہوتی تو ایک آدھا ہو گئی، جس قیامت نو کٹھے ہوا دے تو دونوں ٹولے آخر یہاں کی تو پکی ہے نا، تو جنہیں پڑھی ہونے یہاں کی روڑے پا گئی، تو جب ٹولا دوجا سچا ہو گیا تو مڑ تو سچ جاتی رہی، کام خراب ہو جانا۔ اس واسطے میں احتیاط کرنا نہیں، اپنی بغیر سپیکر سے پڑھ لیتی۔ دعا کرو اللہ رب العالمین مولا عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جائے گا لطف ان کا ہو ہی جائے گا، لطف ان کا ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو بات
اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، نفس تو رام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ مفلسوں نے کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ سائلوں دامن سخی کا تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب
پانے والے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے نقش پاک غیرت کیجئے ان کے نقش پاک غیرت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کی